الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر جمعے کے دن کی مبارک ساعتوں میں موجود ہیں۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ ربیع الثانی یا اسے ماہ ربیع الآخر بھی کہتے ہیں۔ ماہ ربیع الآخر کی آج 7 تاریخ ہے۔ جیسے ماہ ربیع الاول سرکار مدینہ، نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے، ویسے ہی ربیع الاول کے فوراً بعد کا مہینہ ربیع الثانی سرکار بغداد، سردار اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال سے منسوب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ مہینے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی مقام ولایت میں ساتھ ساتھ ہیں، رسول اللہ سے نسبت لینے میں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے شمائل اور آپ کے اخلاقیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ماہ ربیع الثانی چونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر حضور سرکار بغداد، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے بھی۔ دیکھیں، اصولی طور پر یہ یاد رکھیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر سنیں اور نیک لوگوں کے ذکر سے آپ کے دل میں تسلی اور سکون محسوس ہو، تو جہاں آپ نیک لوگوں کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، وہیں اپنے آباء و اجداد کو بھی دعائیں دیں جنہوں نے آپ کو صرف کھلایا پلایا نہیں بلکہ
نیک لوگوں سے محبت کا درس بھی دیا. اور اس زمانے میں صرف تعلیم و تربیت ہی زیادہ ہے، نیک لوگوں کی ذات سے وابستگی اور نیک لوگوں کا ادب و احترام اب عام طور پر سکھایا نہیں جا رہا. جبھی ہمارے بچے جب کچھ پڑھ لکھ لیں تو نیک لوگوں سے باغی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے آباء و اجداد نے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا نہ کھلایا ہو، لیکن نیک لوگوں سے وابستگی کے حوالے سے بڑی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالی ہیں. اسی وجہ سے جب پیروں کا ذکر آتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے، اولیاء کاملین، اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دل بھی جھکتے ہیں، با ادب ہو کر ہمارے سر بھی جھکتے ہیں. تو جہاں ان کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے، وہیں اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ انہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آپ کے دل میں اولیاء اللہ سے محبت موجود ہے. تو ماہ ربیع الثانی سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے منسوب ہے. تو اب یہ منسوب کیوں ہے؟ نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پیدائش سے نسبت ہوتی ہے، ایک وصال سے نسبت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں عرس، وصال، فوت، مر جانا، انتقال کر جانا. تو اسے باادب لفظوں سے کسی کے مر جانے کو ہم وصال سے تشبیہ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا انتقال ہو گیا یا فلاں وصال کر گئے. تو یہ ایک خوبصورت جملہ ہے. اس کے مقابلے میں کہ کہیں فلاں مر گئے، تو یہ باادب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. بسا اوقات انسان کی بول چال سے اس کے اندر کتنا ادب اور اس کے اندر کتنی تہذیب ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو ماہ ربیع الثانی منسوب تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اب یہ نسبت کس طرح کی ہے؟ پیدائش کی نسبت ہے یا وصال کی نسبت ہے؟ تو صحیح قول کے مطابق آپ کے وصال کی نسبت ہے. آپ اس مہینے میں وصال فرمائے، آپ کا انتقال اسی مہینے میں ہوا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام عبد القادر ہے. چونکہ آپ سید خاندان سے تھے تو آپ کا نام ہوا سید عبد القادر. آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے کئی القابات ہیں. انہی القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین، دوسرا لقب ہے محبوب سبحانی، تیسرا لقب ہے دستگیر، چوتھا لقب ہے غوث اعظم، پانچواں لقب ہے قطب الاقطاب. اسی طرح سے کئی القابات آپ کے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام سید عبداللہ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے. آپ کی پیدائش سن ہجری 470 میں ہے اور آپ کا وصال سن ہجری 561 میں ہے. ذرا غور کریں، سن ہجری 470 میں غوث اعظم پیدا ہوئے اور سن ہجری 561 میں آپ کا وصال ہے. اور ہمارے جو قریب کے بزرگ ہیں نا، سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار لاہور میں ہے، آپ کی پیدائش ہے، داتا صاحب کی پیدائش ہے سن ہجری 400 اور داتا صاحب کا وصال ہے سن ہجری 465. تو مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے. 465 ہجری داتا صاحب کا وصال ہے
اور غوث اعظم کی پیدائش ہے 470 ہجری، تو 5 سال بنے نا، یعنی داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ تو غوث اعظم بڑے تو ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، لیکن داتا صاحب ان سے پہلے کے ولی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں وہ اولیاء کاملین موجود ہیں جن کا وجود پر مسعود غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے اس زمین میں آیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد معلیٰ کا ایک مضافاتی قصبہ ہے، جیلان، وہاں کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں۔ اس علاقے کا نام جیلان بھی تھا، جیل بھی تھا، تو دونوں کی نسبت سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں۔ اب چونکہ وہ علاقہ فارسیوں کا علاقہ تھا اور خود آپ کی زبان بھی فارسی تھی، تو فارسی میں گاف تو موجود ہے، اردو میں بھی گاف موجود ہے، عربی میں گاف موجود نہیں ہے نا، گاف کی جگہ کافی استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اردو میں جب آپ کا جیلان کا تلفظ کیا جاتا ہے تو جیلانی کہا جاتا ہے، گیلان کا تلفظ کیا جائے تو گیلانی کہا جاتا ہے، فارسی میں جب تلفظ کیا جائے تو گیلانی کہا جاتا ہے۔ عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو گاف کی جگہ جیم استعمال کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے عربی میں جب کہا جائے تو گیلانی کی جگہ جیلانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کبھی عربی میں گاف کی جگہ جین استعمال کر لیتے ہیں، کبھی عربی میں گاف کی جگہ کاف استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی عربی میں گاف کی جگہ غین استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے کہ غین اور گاف یہ دونوں قریب المخرج ہیں، اسی وجہ سے کبھی کبھی گاف کی جگہ عرب غین استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عربی میں جب گیلانی کا تلفظ کیا جائے تو کبھی جیلانی کہہ دیتے ہیں، کبھی گیلانی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی غیلانی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ہے نا، اس کی تحقیق میں نے تھوڑی سی اس وجہ سے کی کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اصل یہ لفظ کیا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے جیلانی، کہیں لکھا ہوتا ہے گیلانی، کہیں لکھا ہوتا ہے کیلانی، تو یہ اصل میں تلفظ کی وجہ سے ہے، زبان کی وجہ سے، کہ عربی میں گاف تو نہیں ہے نا، تو گاف کی جگہ وہ کاف استعمال کر لیتے ہیں یا جیم استعمال کر لیتے ہیں یا غین استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ایک قصبہ ہے بغداد معلیٰ سے 250 کلومیٹر دور، اور انتہائی پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی خوبصورت سرزمین ہے، کھلی وادیاں ہیں اور بہت ہی خوبصورت سبزہ زاروں سے بھری ہوئی وادیاں ہیں۔ انہی وادیوں کے بیچ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قصبہ ہے جس کا نام گیلان ہے، اور آج غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ سومائی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار اسی جگہ موجود ہے جہاں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، جو آپ کا آبائی گاؤں ہے، اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کے روضہ اطہر کی زیارت کی۔ تو یہ تو ہے ابتدائی طور پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ معلومات جو ابتدائی طور پر ایک مرید ہونے کی حیثیت سے، ایک عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ آج ابتدائی طور پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور وہ بھی باتیں بہت ہی معلومات سے بھرپور ہیں اور فائدے سے خالی نہیں۔ پچھلے چند دنوں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی سیزن ہو نا، اسی سیزن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ ہم دارالافتاء سے منسلک ہیں تو لوگ اسی سیزن اور اسی ماحول کے لحاظ سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔
12ویں کا مہینہ ہو تو اسی حوالے سے سوال و جواب آ رہے ہوتے ہیں، رجب کا مہینہ آئے تو اسی حوالے سے سوال و جواب ہوتے ہیں، ماہ رمضان آئے تو اسی حوالے سے۔ تو ابھی یہ 11ویں کا مہینہ ہے نا، تو اس حوالے سے سوال و جواب آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے کئی سوال کے جوابات دیے، اور بہت سارے جوابات ابھی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان سوالوں سے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پچھلے 4-5 دنوں پہلے ایک سوال آیا دارالافتاء احکام شریعت میں، جہاں کی نشست ہماری ہوتی ہے، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک وقت میں آپ کئی مقامات پر تشریف لے جا سکتے تھے۔ واعظین اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، تو کیا واقعی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی مقامات پر جا سکتے تھے؟ ایک، اور کیا یہ کسی بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک جگہ رہتے ہوئے موجود ہوتے ہوئے دوسری جگہ بھی موجود ہو جائے؟ تو یہ ایک فنی سوال تھا نا، اور ایک مشکل سوال تھا، تو اس حوالے سے ہم نے اس کا جواب دیا، اور تحریری جواب بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ 6-7 صفحات پر مشتمل اس کا جواب دیا گیا، اختصار کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جواب میں زیادہ طوالت ہو جائے نا تو پڑھنے والا اکتا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے فتویٰ نویسی کے یہ اصول ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جواب میں اختصار کیا جائے۔ تو مختصر کرتے کرتے بھی کم از کم 5-6 صفحات پر وہ مسئلہ بن گیا، اس کا جواب بن گیا۔ تو اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی کرامت ثابت ہے، اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس سے بڑھ کے کرامات موجود ہیں۔ تو جب اس سے بڑھ کے کئی کرامات موجود ہیں تو اس کرامت کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جیسے سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، ویسے ہی سردار اولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات تمام اولیاء سے زیادہ ہیں۔ تو انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے جس کا ذکر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں اس کا ذکر کیا اپنی سند سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدین تو بہت تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں جن کے مریدین کی کثرت ہوتی ہے، اور ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار پیر و مرشد میرے گھر تشریف لائیں۔ اب تو ہم کنجوس ہو گئے نا، ورنہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے کے جو کم علم لوگ تھے نا، ان کے گھر میں کبھی تنگی آئے تو وہ کسی بزرگ کو لے کر آتے تھے، اور انہیں لانے کے بعد دسترخوان لگا کر جو بھی دال روٹی ہو ان کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ یا سیدی میرے گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، تاکہ آپ کی برکت لگے تو اس برکت سے دسترخوان میں وسعت آ جائے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب دعوت دی جائے تو دعوت قبول کریں، اور دعوت دینے والا دسترخوان میں جو لگا دے آپ اسے بغیر ناراض ہو استعمال کریں، کھا لیں، پی لیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کیا دسترخوان میں سجایا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کی عقیدت کیا ہے۔ تو اب ہم تو ظاہر بین ہو گئے نا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں سے نکل گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بعض آپ کے مریدین آئے اور انہوں نے عرض کیا سیدی میرے گھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے گھر افطار کے لیے تشریف لائیں۔ ماہ رمضان کا ہی مہینہ تھا اور ماہ رمضان کے ایام تھے، تو اب یہ ہے کہ افطار کے لیے بندہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ افطار کر سکتا ہے نا، اس کے لیے تو خاص وقت ہے۔ اگر کھانے پینے کی دعوت ہو تو چلو دن کا کھانا میں نے تمہارے ہاں کھا لیا، رات کا کھانے کے لیے کسی دوسرے کے ہاں وقت دے دیا، تو یہ ممکن ہے، لیکن افطار کے لیے آپ ایک جگہ سے زیادہ تو دوسری جگہ آپ وقت نہیں دے سکتے۔
ایسے نہیں کہہ سکتے چلو 1 گھنٹہ افطار تمہارے ہاں کر لیں پھر اس کے بعد دوسری جگہ بھی وقت دے دیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مریدین آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے گزارش پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر افطار میں تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں وقت دے دیا، تو پھر آپ وقت پر ان کے گھر افطار کے لیے گئے۔ افطار کرنے کے بعد جب آپ گھر آ گئے، دوسرے دن جب لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے، لوگ ایک دوسرے سے ملے، تو ظاہر ہے کہ کوئی فخر کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں۔ تو جس نے دعوت دی تھی وہ ایک ہی شخص تھا، اس نے عرض کی تھی یا سیدی آپ میرے گھر تشریف لائیں اور افطار میں شرکت فرمائیں، میرے گھر میں برکت ہوگی، تو آپ چلے گئے۔ اب صبح کے وقت جب لوگ بیٹھے تو وہ فخر سے کہنے لگا کہ کل کا افطار تو میرے لیے زندگی کا خوبصورت افطار تھا کہ پیر و مرشد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے، دعائیں کیں، میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہوا، تو میرے لیے زندگی کا خوبصورت ترین افطار کا وقت تھا وہ۔ تو جب وہ کہنے لگا تو دوسرا جھٹلاتے ہوئے کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، سیدنا غوث اعظم پیر و مرشد تو میرے گھر کل افطار میں موجود تھے۔ تو وہاں تیسرا شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا تم تو غلط بیانی کر رہے ہو، کل کا افطار تو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے ان سے وقت لیا تھا۔ یوں ہی بات پھیلتے پھیلتے جب بات بڑھی تو کہتے ہیں 70 افراد اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ کل کا افطار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے گھر کیا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ بات گردش میں آ گئی تو آپ کے خانقاہ کے جو ملازم تھے ان تک یہ بات پہنچی، تو وہ کہنے لگے حیرت کی بات ہے، کل کا افطار تو انہوں نے خانقاہ میں ہی کیا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر 70 افراد دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے گھر انہوں نے افطار کیا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کل خانقاہ میں دسترخوان میں افطار کے وقت وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو ایک خادم نے جرت کی اور دست بستہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا سیدی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ ان کے گھر افطار کے لیے گئے، حالانکہ ہم نے آپ کو کل دیکھا نہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 70 کے 70 سچ بول رہے ہیں، میں نے کل ان تمام کے گھر میں افطار کی ہے، اور تم بھی سچ بول رہے ہو کہ میں نے کل یہاں پہ تمہارے ساتھ بھی افطار کی ہے۔ تو یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت، جسے بیان کیا شیخ عبد القادر اربلی۔ انہیں اربل بھی کہتے ہیں، اربل بھی کہتے ہیں، یہ ایک علاقہ ہے۔ تو شیخ عبد القادر ان کا بھی یہی نام ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے غوث پاک کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، سیرت میں موجود یہ کرامت میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر۔ تو اس میں آپ نے اپنے اعتماد پر یہ روایت نقل کی اور یہ کرامت نقل کی ہے، تو جس سے ثابت ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جہاں اور کرامات ہیں، ان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں 70 مریدین کے گھر میں افطار کی دعوت قبول کی اور افطار فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خانقاہ سے، آپ اپنے مقام سے، مکان سے بھی باہر نہیں نکلے، وہاں پہ بھی آپ افطار کے وقت میں موجود تھے۔ تو یہ روایت تو ثابت ہو گئی کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ اب یہ کیا ممکن ہے؟ اب اس پر ایک اور بات ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا ذکر اس منبر سے اکثر و بیشتر لیا جاتا ہے۔ خاتم المحدثین یعنی تمام محدثین کے سردار الشیخ سیدنا امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ، ان سے بڑھ کے آج کے دن تک کوئی محدث نہیں گزرا ہے، کوئی بھی محدث
ان سے بڑھ کر نہیں گزرا. ان کے پاس اسی طرح کا ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے اس مسئلے پر پوری ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے المنجلی فی تطور الولی. پوری کتاب لکھی اور ان کے پاس یہ مسئلہ آیا. ان کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے, ان کا نام بھی عبد القادر ہی تھا. تو کہتے ہیں ان کے زمانے میں ایک ولی کامل تھے شیخ عبد القادر تشتوتی. ان کے بارے میں یہ مسئلہ ہوا کہ ایک مرید نے انہیں دعوت دی اپنے گھر کھانے کے لیے تو وہ ان کے گھر چلے گئے, اور دوسرے مرید نے اسی وقت اسی دن ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا, انہوں نے اس کی بھی دعوت قبول کی, ان کے گھر چلے گئے. تو دوسرے دن پہلا مرید کہنے لگا کل کا کھانا تو حضرت شیخ نے میرے ساتھ تناول فرمایا. دوسرا کہنے لگا کہ کل تو وہ میرے ساتھ تھے. اب یہ دونوں الجھ پڑے اور اس طرح سے بات پہنچی کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے. تو جب جھٹلانے لگے تو دونوں طیش میں آ کے کہنے لگے کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر تشتوتی میرے گھر کھانے میں نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. اسے کہتے ہیں طلاق معلق. تو دوسرا بھی کہنے لگا اگر حضرت شیخ عبد القادر تشتوتی میرے گھر میں کھانے میں نہ ہوں کل تو میری بیوی کو طلاق. اب دونوں نے کہہ تو دیا. اب ممکنات میں سے ایک یہ ہے, معمولات تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی بیوی کو طلاق تو پڑے گی. تو اب یہ مسئلہ آیا حضرت شیخ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا سیدی امام المحدثین اب یہ مسئلہ آیا آپ ہی حل کریں گے. تو آپ بھی وہ مسئلہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے. تو حسن اتفاق سے عبد القادر تشتوتی رحمہ اللہ ان کے علاقے کے قریبی تھے. انہوں نے یہ مسئلہ ان کے پاس بھیجا, اپنے ایک شاگرد سے کہا جاؤ ان کے پاس ہی لے جاؤ اور جا کر کہو آپ کے حوالے سے یہ مسئلہ آیا ہے, آپ ہی رہنمائی فرمائیں کہ اصل بات کیا ہے. تو کہتے ہیں وہ مسئلہ لے کر ان کے شاگرد کے پاس وہ مسئلہ لے کر شیخ عبد القادر تشتوتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے عرض کی یا سیدی آپ کے دو مریدین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیک وقت آپ کل ان کے گھر میں کھانے میں موجود تھے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ قسم کھائی اور ہر ایک یہ کہتا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. تو اب آپ بتائیں کہ کل آپ ایک کے گھر میں تھے یا دو کے گھر میں. تو شیخ عبد القادر تشتوتی رحمہ اللہ نے جواب لکھ کر حضرت امام سیوطی کی طرف بھیجا جس میں لکھا تھا یہ تو دو مریدوں کی بات ہے, اگر 10 بھی یہ دعویٰ کریں تو دعوے میں سچے ہوں گے. تو پھر امام سیوطی نے جواب لکھا کہ اگر ایسا ہے تو دونوں اپنے دعوے میں سچ ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کی بیوی کو بھی طلاق نہیں پڑے گی. تو پھر اس دعوے کے بعد اس بات کے بعد جو ہے نا امام سیوطی نے کئی اولیاء کاملین کے حوالے سے لکھا کہ یہ کرامت کسی ایک کے ساتھ ثابت نہیں ہے بلکہ کئی اولیاء کاملین سے یہ کرامت ثابت ہے. تو جب یہ ثابت ہے تو کسی ایک کا انکار کرنا یہ انکار کرنا ہوگا, یہ درست نہیں ہوگا. فرمایا فقد نص الائمۃ الاعلام علی ان ذالک من ممکنات الکرامات. فرمایا کہ ائمہ اعلام یعنی جمہور علماء کرام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس جیسے کرامات ولی کامل سے صدور ہونا ممکن میں سے ہے. من جائز الممکنات, یہ جائز بھی ہے اور ممکن بھی ہے. تو فرمایا یہ کسی ایک عالم کا کہنا نہیں بلکہ بڑے بڑے اکابرین امت نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس جیسے کرامات ولی کامل سے اس کا صدور ہو یہ ممکنات میں سے ہے اور یہ جائز بھی ہے. تو جب بڑے بڑے اکابرین امت نے اس بات کو تسلیم کیا تو ہمیں بھی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور پھر امام سیوطی نے کئی باتیں لکھی ہیں اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں ایک اور بھی بات لکھی.
آپ کی تصدیق میں وہ جو کرامت جو ہم پہلے بیان کر چکے وہ کرامت بیان نہیں کی، بلکہ اسی کی تصدیق میں اپنے دعوے کی تصدیق میں ایک کرامت بیان کی۔ سیدنا غوث آدم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور ولی کامل تھے، ان کا نام تھا قضیب البان الموصلی۔ موصلی ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے تو موصلی ہو گئے، اسے موصلی بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا قضیب البان رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے مریدین آپ سے پوچھنے لگے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، یا سیدی آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو دریافت کا یہی طریقہ ہے کہ عالم کے بارے میں عالم سے پوچھو، ولی کے بارے میں ولی سے پوچھو، ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھو۔ مجھ سے اگر کوئی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھے گا نا فلاں ڈاکٹر کیسا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کسی عالم کے بارے میں پوچھے، اطراف میں جتنی مساجد ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھے فلاں امام صاحب کیسے ہیں، تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ڈاکٹر کے بارے میں یہ میرا منصب ہی نہیں ہے اور یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں گا؟ تو پوچھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہے اسی سے پوچھا جائے۔ تو مریدین آ کر غوث آدم رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، یا سیدی قضیب البان رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر مرید جو سوال کرنے والا وہ کہنے لگا، یا سیدی ہم نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو پھر عرض کرنے لگے، یا سیدی آپ کھل کے بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ زمین میں کہیں بھی سجدہ کریں ان کا سجدہ عند باب الکعبہ، وہ کعبہ کے پاس سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ کہیں بھی نماز پڑھیں، وہ کہیں بھی موجود رہیں، نماز کے وقت میں وہ بیت اللہ میں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصدیق بھی غوث آدم نے کی ہے، اسی وجہ سے ہم ان کے بارے میں مان رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اگر کوئی شخص بے نمازی اور کہے کہ میں نماز کعبہ میں پڑھتا ہوں اور کھانا مرید کے گھر کھاتا ہوں، تو اس کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ ہم ان کی تصدیق اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ تصدیق ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے بتائی ہے۔ ہاں اگر غوث پاک اس زمانے میں بھی کسی کے بارے میں تصدیق کر دیں، یا وقت کا ولی کامل اس زمانے میں بھی تصدیق کر دے کہ ہاں وہ ایسا ہے، تو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی خود دعویٰ کرے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا قضیب البان الموصلی رحمہ اللہ وہ بھی ایک وقت میں دو جگہ موجود ہوتے تھے، اپنے گھر میں بھی جہاں لوگ دیکھتے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اور پھر بیت اللہ میں بھی موجود ہوتے، وہاں تمام نمازیں وقت پہ ادا کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس پر بہت ساری باتیں مزید اور بھی ہیں، میرا ارادہ تھا کہ یہ موضوع آج ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ موضوع آج ختم نہیں ہوا، اس پر مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ یہ تو پورا مہینہ غوث آدم کا ہے نا، تو اب کہنا کیا ہے، اب تعلیم یہ ہے، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کا ہے، اس مہینے میں آپ کا ذکر کریں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ایصال ثواب، آپ کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ 11ویں میں خاص طور پر صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اپنے اپنے گھروں میں بھی 11ویں کے محفل کیجئے یا صدقات و خیرات کا اہتمام کیجئے، تھوڑا سا کھانا بنا کر اپنے گھر والوں کوئی کے ساتھ بیٹھ کر خود ہی کھا لیجئے، لیکن کھانے سے پہلے تھوڑا سا کچھ پڑھ کے اس کھانے کا اور اس پڑھنے کا ثواب سیدنا غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے اور ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے، جبھی جو ہے نا وہ ایک کمانے والے ہوتے اور ہم 10 کھانے والے ہوتے، پورا ہو جاتا تھا۔ اور آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو 10 کمانے والے 10 کھانے والے ہیں، پھر بھی گھٹ جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی نظر بھی بہت بڑی چیز ہے، جب ایسا کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔